ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ اخلاص، جسے عام طور پہ ہم قل هو اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا مسلمان ہو جسے یہ سورت یاد نہ ہو، بلکہ ہم پاکستانی تو ہیں ہی قل هو اللہ والے، اور الحمدللہ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو قرآن کم آتا ہے، سورہ فاتحہ یاد کر لی، قل هو اللہ کوئی اور ایک آدھ سورت یاد کر لی، اور اس ادھیڑ عمر میں وہ زیادہ قرآن یاد بھی نہیں کر سکتے، کوشش تو کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ساری رات قیام اللیل میں قل هو اللہ ہی پڑھتے رہے، ساری رات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صبح یا تو انہوں نے خود پوچھا یا کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات قیام اللیل میں قل هو اللہ ہی پڑھتے رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کیا تم اس سورت کو معمولی سمجھتے ہو؟ یہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، ایک دفعہ پڑھ لینے سے 10 سوالوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے کئی ایک نام بھی ہیں، بے شمار نام ہیں، جن میں ہم چند ایک نام اس کے بیان کریں گے۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے۔ توحید یہ انسان کے دل و دماغ سے کفر و شرک کی غلالتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو شرک سے پاک کر دیتے ہیں، یہ ان کے اندر اخلاص کو، ان کے اندر اللہ کی توحید کو اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا ہے کہ یہ انسان کے دل کو، دماغ کو کفر کی نجاست سے بالکل پاک کر دیتے ہیں۔
حضور علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے کہا ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، میں آج تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے، حضور علیہ السلام اپنے حجرہ سے باہر تشریف لائے، سورہ اخلاص پڑھی، گھر میں چلے گئے۔ ہم نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام پہ کوئی وحی کے معاملات ہو گئے ہیں، حضور نے تو ہمارے ساتھ 1/3 قرآن پڑھنے کا وعدہ کیا تھا۔ انتظار کیا، تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ آج آپ نے ہمیں 10 سپارے پڑھ کر سنانے تھے، کہا میں نے تمہیں 10 سپارے پڑھ کر سنا دیے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اس سورہ اخلاص کو 1 دفعہ پڑھو گے اللہ تمہیں 10 سپاروں کا ثواب عنایت کریں گے۔ دیکھیے ویسے حضور علیہ السلام جو فرما دے اس کے آگے کسی دلیل کی ضرورت تو نہیں، لیکن ائمہ کرام نے ایک بڑی پیاری دلیل جو ہے وہ بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں 3 جو مرکزی مضامین ہیں وہ 3 ہیں، ان میں ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے اور ایک مضمون قیامت ہے۔ جب 30 پاروں کو 3 پہ تقسیم کیا جائے تو اس کا ایک حصہ 10 سپارے بنتے ہیں، اور اس سورہ مبارک میں اس توحید کو اس قدر بونڈ بونڈ کر بھر دیا گیا ہے کہ انسان جو ہے جہاں کہیں بھی اس کے الفاظ کو تلاش کرتا ہے اس پورے کے پورے 10 سپاروں کا توحید کا نچوڑ اس سورت کے اندر مل جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ السلام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کیا ایاجز احدکم ان یقرأ کل یوم ثلث القرآن، کیا تمہارے اندر اتنی سخت ہے کہ تم روزانہ قرآن کا 3 حصہ پڑھ کر سو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اتنا قرآن کیسے پڑھیں گے ہم؟ دیکھیے 10 سپارے پڑھنے کے لیے کم از کم 5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم اس کو 1 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیا کرو، اللہ تمہیں 10 سپاروں کا ثواب دے گا۔ اگر کوئی اس کو ایک سورت کی بجائے 1 دفعہ پڑھنے کی بجائے 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے تو اسے پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، اور یہ سورت ہر ایک کو آتی بھی ہے۔ اب اگر ہم اس سے مستفید نہ ہوں تو ہماری بدقسمتی ہے۔ اور اگر توحید کا مقصد اور مطلب سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ عمار بن یاسر کو ذرا یاد کرو، جس کے خاندان نے اس اسلام کے لیے سب سے زیادہ مارے کھائیں۔ بلال نے بھی بڑی مارے کھائیں، کوئی شک نہیں، لیکن اسلام کی خاطر، اس هو اللہ احد کی خاطر جتنی مار عمار بن یاسر کو پڑی اتنی مار کسی اور کو نہیں پڑی۔ ایک دن یاسر کو تپتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹایا گیا، حضور علیہ السلام وہاں سے گزرے، ان کی چربی پگھل رہی تھی، اور حضور علیہ السلام نے کہا کہ یاسر صبر کر صبر کر۔ اور حضرت بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی تھی، اللہ میرے یاسر کے لیے اس آگ کو اس طرح ٹھنڈا کر دے جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کیا تھا۔ پھر جب هو اللہ احد کا اقرار کر دیا، اپنے والدین کے ساتھ گھر میں کھڑے ہیں، والدہ بحث کر رہی ہے، باتیں کرتے کرتے وہ جو بت ہے وہ گر گیا، ٹوٹ گیا، مٹی کا بنا ہوا تھا۔ والدہ اس ٹوٹے ہوئے بت کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا کہ یہ ساری زندگی ہماری حفاظت کرتا رہا، اب ہم اس کی حفاظت نہ کر سکے، اب ہمارے خاندان کا کیا بنے گا؟ یاسر کہنے لگے ماں یہ تو اپنی حفاظت نہ کر سکا، یہ آپ کی حفاظت کیا کرے گا؟ اس وقت ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ایسا اقرار کیا کہ ابو جہل نے ان پہ اتنا ظلم کیا، کہا کہ ابھی تم اپنے الفاظ واپس لے لو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہا یہ نغمہ گلے
یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے ہزار لا الہ الا اللہ، اگر ہم نے اقرار کرنا ہے تو آج ہی ہو اللہ احد کہتے ہو، جو کر سکتے ہو کر لو۔ اس نے پیٹ میں بچھی ماری اور ان کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ اسلام کے پہلے شہید ہے، عمار بن یاسر کے والد ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اسے سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورہ نجات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے دل و دماغ سے کفر و شرک کی غلاظتوں کو دھو ڈالنے والی صورت ہے۔ یہ انسان کو آگ سے بھی بچائے گی، عرش معلی پہ انسان کو اللہ کا برگزیدہ بندہ بھی بناتی ہے۔ یہ صورت انسان کی دنیاوی پریشانیوں کی بھی دور کرتی ہے اور انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ اتنی اعلیٰ و عرفہ صورت ہے۔ دیکھیے یہ کیسے نجات کیسے ہے۔ حضور علیہ السلام ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے تو ایک صحابی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ حضور علیہ السلام مجھے سن رہے ہیں، کیا رہے ہیں؟ اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہی کلو اللہ کے الفاظ ہیں کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ، اے احد، کلو اللہ احد کی جگہ کہہ رہا ہے یا احد، اور اللہ صمد کی جگہ کہہ رہا ہے یا صمد، یا لم یلد ولم یولد، وہی الفاظ ہیں۔ اسألک یا اللہ یا احد یا صمد یا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ السلام کہتے ہیں اے بندے تو بخش دیا گیا، 3 دفعہ فرمایا غفر لک، اے بندے تو بخش دیا گیا۔ اب جسے حضور علیہ السلام کہے تو بخش دیا گیا، اس کو کیا جہنم کی آگ سے نجات نہیں مل جاتی؟ حضور قرآن مجید میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس نے خود کو جہنم کی آگ سے بچا لیا وہ جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہوا، جہنم کی آگ سے نجات مل گئی۔ اور دنیاوی پریشانیوں سے یہ کیسے دور کرتی ہے؟ دیکھیے الحمدللہ ہم ایک اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اس کا لاکھ شکر ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ کسی نے یوں بھی کہا تھا کہ در در تے تو ٹکرا مارے تے در 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 ہو، ایک در در تو ہو جا بندیا در در کرے نہ کو۔ یہ جب تو ایک اللہ کے آگے جھک جائے گا تجھے پھر در در نہیں ہوگا، کبھی اس بت سے پوجا کبھی اس بت کی پوجا، صرف ایک اللہ کا بن جا۔ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ حضور علیہ السلام ایک مسجد میں داخل ہوئے، یہ واقعہ دوسرا ہے۔ وہاں یہ صحابی اسی انداز میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا الفاظ مختلف ہیں۔ اللہم انی اسألک باشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ سنے تو کہتے ہیں لقد سالہ باسمہ الاعظم، یہ اللہ کے اسم اعظم سے اللہ سے سوال کر رہا ہے۔ الذی اذا سئل به آتا، یہ اللہ سے جو کچھ مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا، جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ جس کی دعاؤں کو اللہ قبول کر لے، آپ خود بتائیں اسے دنیا کی مشکلات سے نجات مل جاتی ہے کہ نہیں؟ یہ جہنم کی آگ سے نجات دلانے والی صورت ہے۔ یہ عرش معلی پہ انسان کو عظیم اور مقدم بنا دیتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔
کہنے لگے یہ ابو ذر آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، کہا تم ابو ذر کو جانتے ہو؟ کہا ابو ذر اس دنیا میں اتنا مقبول نہیں جتنا ہمارے عرش معلیٰ پہ مقبول ہے۔ حضور علیہ السلام اور حیران ہوئے، پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ ابو ذر جو ہے اپنے دل میں اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، اس لیے یہ ہمارے عرش معلیٰ پہ بہت مقبول ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام کہنے لگے کہ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اس سورت کو 10 دفعہ پڑھ لے، 1 یا 2 منٹ لگتا ہوگا، 10 دفعہ پڑھ لے اور اللہ اس کا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں تعمیر کر دیں گے۔ حضرت عمر وہاں بیٹھے ہوئے تھے، کہا یا رسول اللہ اگر کوئی زیادہ پڑھنے کی سکت رکھتا ہو، ان کا مطلب یہ تھا ایک دفعہ 10 دفعہ پڑھیں گے ایک محل بن گیا، پھر 10 دفعہ پڑھیں گے پھر محل بن گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جتنا پڑھو گے اللہ تمہیں اتنا ہی عطا کرتا جائے گا، جتنے محل دل چاہے بناتے جاؤ، آپ کی مرضی ہے۔ یہ اتنی اہم و اعلیٰ و عرفہ صورت ہے، اس کا نام سورہ اخلاص بھی ہے، جو سب سے مقبول نام ہے اس کا، سورہ اخلاص۔ یہ بندے کے دل میں خلوص کو بھر دیتی ہے، اللہ کے لیے بندے کے دل میں خلوص کو بھر دیتی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جب یہ الہ کو ہم اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ میں تبدیل کرتے تو یہی اصول ہے نا، الف لام پہلے لگانا ہے۔ جب الہ کے آگے الف لام لگایا تو وہ بن گیا اس میں معرفہ۔ جب یہ الہ تھا، اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے۔ جب اس کو اللہ بنا دیا پھر فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب احد اور واحد کا ذرا مطلب سمجھ لیجیے۔ میں کہتا ہوں واحد، میں یہاں کھڑا ہوں، آپ 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ میں واحد ہوں جو آپ کے سامنے کھڑا ہو کے تقریر کر رہا ہوں۔ آپ بھی کسی خوبی کے مالک ہو سکتے ہیں، آپ بھی واحد ہو سکتے ہیں، لیکن ادھر بھی مساجد ہیں، ادھر بھی مساجد ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مساجد میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں، لیکن واحد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس واحد کو ہم احد میں تبدیل کرتے ہیں پھر یہ اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی احد نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، وہ اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، اس کو احد کہتے ہیں۔ ربی انی بما انزلت الی من خیر فقیر۔ کسی نے کہا کہ ہم عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا ہم عزیر کو خدا مانتے ہیں، عزیر خدا کا اوتار ہے۔ مجوسیوں نے کہا ہم جو ہے وہ چاند اور سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، اور قریشیوں نے کہا، اہل مکہ کے مشرکین نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد 360 بتوں کے مقابلے میں ایک ہی خدا کو لے آئے جو سارے کے سارے نظام کو چلا سکتا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے کن سارے جہان بنے، 7 زمین 7 آسمان بنے، تو تھما باج ٹکا دیتے، پانی تے فرش بچھا دیتے، کتے ندیاں نالے چل دے نے، رنگ رنگ دے بوٹے پل دے نے، تیری صفتاں کون بتا سکے، کوئی حد و حساب نہ لا سکے۔ میں ساجد تو مسجود اللہ، بے حامد تو محمود اللہ، بے عابد تو معبود اللہ، تو واحد لا شریک اللہ، اللہ الصمد، اللہ کے سوا وہ جو ہے وہ بے نیاز ہے۔ وقت کم ہے، بات کو ختم کرتا ہوں۔
الصمد کا مطلب سمجھ لیجیے، اس کے بھی بہت سے معنی ہیں۔ الصمد کسی انڈین آتھر تھا، اس نے الصمد کا مطلب لکھ دیا نردان، اللہ الصمد، اللہ نردار ہے۔ عطا اللہ شاہ بہاری انہوں نے کہا یہ کیسا لفظ ہے؟ وہ کسی پنڈت کے پاس گئے، کہنے لگے یہ نردھار کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگے تمہیں اس لفظ سے کیا؟ کہا مجھے کوئی غرض ہے تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا نردھار وہ ہے جس کے سارے محتاج ہوں وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جو سارے کے سارے گاؤں کا سردار ہو، اسے کسی سے کام نہ پڑتا ہو، سب کو اس سے کام پڑتا ہو۔ کہا مجھے میرا مطلب مل گیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی انسان نردار نہیں ہو سکتا، اسی کہتے ہیں نا بندہ بندے کا دارو ہے، بندہ بندے کے بغیر۔ اگر تم فیکٹری کے مالک ہو، تمہارے مزدور نہیں آتے، تم ان کے حاجت مند ہو۔ نردار، خالص نردار وہ ہے جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرے، لوگوں کی مشکلیں دور کرے، لوگوں کا حاجت روا ہو، لیکن اس کی نہ کوئی اپنی حاجت ہو نہ کوئی مشکل ہو، سب کی مشکلوں کو دور کرنے والا ہو۔ لم یلد ولم یولد وقت ہو چکا ہے، اللہ کو بہت دکھ ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی اولاد ٹھہراتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ کتنی بھاری بات کو میرے سامنے لے آئے۔ تکاد السماوات والارض یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ اس وجہ سے، اس بات کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ تم یہ کہتے ہو وہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔